یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے. پیش ہے خبریں. پہلے ہیڈ لائنز. حد بندی کمیشن کا جموں کشمیر کا 2 روزہ دورہ مکمل. سری نگر اور جموں میں زائد از 400 وفود کی تجاویز سنی آمنے سامنے. آرگینک کاشتکاری ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کا ایک اہم وسیلہ. اسکاسٹ جموں میں نامیاتی کاشتکاری پر زونل کنونشن سے لیفٹیننٹ گورنر کا اظہار خیال. جموں کشمیر میں محکمہ تعمیرات عامہ اور PMGSY کی اہم حصولیابی. گزشتہ برس 2480 کلومیٹر کی سڑک مسافت تعمیر. اور جموں کشمیر کے 3 اضلاع سے 12 مریضوں کی نشاندہی. ایکٹیو مریضوں کی تعداد 159 تک محدود. خبریں تفصیل کے ساتھ. جموں کشمیر سے متعلق حد بندی کمیشن کا UT کا 2 روزہ دورہ زائد از 400 وفود سے ملاقات کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا ہے. ریٹائرڈ جسٹس رنجنا پرکاش دیسائی کی قیادت والے اس کمیشن کے ممبران چیف الیکشن کمشنر سشیل چندرا اور اسٹیٹ الیکشن کمشنر KK شرما ہے، جبکہ جموں کشمیر کے 5 لوک سبھا ارکان کمیشن کے ایسوسیٹ ممبران ہیں. حد بندی کمیشن کی طرف سے 14 مارچ 2022 کو گیزٹ آف انڈیا میں شائع حد بندی کے مسودے کے رد عمل میں کمیشن کو 21 مارچ تک تقریباً 400 تجاویز اور نمائندگیاں موصول ہوئیں، جس کے تناظر میں کمیشن نے جموں اور سری نگر میں خواہش مند لوگوں کے استفسارات سننے کے لیے ان کے ساتھ کل اور آج آمنے سامنے ملاقات کرنے کا فیصلہ لیا تھا. کنونشن سینٹر جموں اور SKICC سری نگر میں منعقدہ پروگراموں کے دوران موصول شدہ نمائندگیوں کے اہم نکات پڑھ کر سنائے گئے اور متعلقہ وفود کو یہ موقع دیا گیا کہ آیا وہ ان نکات میں کچھ اضافہ تو نہیں کرنا چاہتے. عام لوگوں، عوامی نمائندوں، سماجی کارکنوں اور سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے اس موقع پر فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مطالبات، تجاویز اور اپنی شکایات کمیشن کے سامنے رکھیں. کمیشن نے جانکاری دی کہ اس نے کووڈ وبا کے باوجود اپنا کام ڈی لمیٹیشن ایکٹ 2002 اور جموں کشمیر تنظیم نو ایکٹ 2019 کے ضوابط کے تحت 2 برسوں کی ریکارڈ مدت میں مکمل کیا. کمیشن نے کہا کہ نئی حد بندی آبادی، عوامی سہولیات، رابطہ کاری سہولیات اور علاقوں کی جغرافیائی حیت کے علاوہ انتخابی حلقوں کی موجودہ انتظامی باؤنڈری کے تناظر میں عمل میں لائی گئی ہے. اس موقع پر بتایا گیا کہ جموں کشمیر تنظیم نو ایکٹ 2019 کے مطابق کمیشن کو اسمبلی حلقوں کی تعداد موجودہ 83 سے بڑھا کر 90 کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. کمیشن نے جموں کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار 9 سیٹیں شیڈول ٹرائب اور 7 نشستیں شیڈول کاسٹ کے لیے ریزرو رکھنے کی تجویز پیش کی ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ مٹی کے معیار میں آئی کمی اور موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے قدرتی اور آرگینک کاشتکاری مددگار ثابت ہو سکتی ہے. آج اسکاسٹ جموں میں قدرتی کاشتکاری سے متعلق اپنی نوعیت کے پہلے زونل کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ جموں کشمیر سرکار آرگینک کاشتکاری کو زبردست فروغ دے رہی ہے اور اس طرح کی کاشتکاری کے تحت لائے گئے رقبے میں کافی حد تک اضافہ درج کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ کسانوں کی آمدن میں اضافہ یقینی بنانے کی غرض سے سرکار کسانوں کو نہ صرف مالی اعانت فراہم کر رہی ہے بلکہ ان کے لیے تکنیکی تعاون نیز مارکیٹ دستیاب کرنے کے علاوہ مناسب ماحول بھی فراہم کر رہی ہے. لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ آنے والے وقت میں تکنیکی بنیاد والی آرگینک کاشتکاری پر بہت کم لاگت آئے گی، جس کی بدولت دیہی ترقی یقینی بنے گی. منوج سنہا نے کہا کہ سرکار چھوٹے اور کمزور کسانوں کے تحفظات کی چارہ جوئی کر رہی ہے اور اس کے لیے دیگر منسلک سیکٹروں کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے. اس موقع پر متعدد اہم شخصیات بھی موجود تھیں. جموں کشمیر میں محکمہ تعمیرات عامہ اور پردھان منتری گرامین سڑک یوجنا نے ہر گاؤں تک سڑک رابطہ پہنچانے کا ایک مشن شروع کیا ہے. محکمہ نے سرکار کی مختلف اسکیموں کی مدد سے جموں کشمیر خاص طور سے دیہی اور کٹے ہوئے علاقوں میں پرانی سڑکوں کی تجدید، نئی سڑکوں اور پلوں کی تعمیر میں ایک خاص پیش رفت حاصل کی ہے. ایک سرکاری پریس ریلیز کے مطابق PMGSY کے تحت گزشتہ مالی سال میں 2480 کلومیٹر سڑک مسافت دیہی علاقوں میں تعمیر کی گئی. اسکیم شروع ہونے سے اب تک PMGSY نے 2353 پروجیکٹوں کو مکمل کر کے 2033 بستیوں کو سڑک روابط فراہم کیے. اس طرح سے قومی سطح کی فہرست بندی میں جموں کشمیر میں PMGSY کو 4تھا مقام حاصل ہو گیا. گزشتہ برس میں 6625 کلومیٹر کی سڑک مسافت پر تارکول بچھایا گیا، جو ایک برس پہلے کے مقابلے میں 1000 کلومیٹر زیادہ ہے. سرکاری ریلیز کے مطابق 2021-22 کے دوران نبارڈ کے تحت 381 پروجیکٹ منظور کیے گئے اور اس پر ایک سال پہلے کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ رقومات صرف کیے گئے.
نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے لوک سبھا میں آج وقفہ صفر کے دوران نگین آتش زدگی اور مسابقتی امتحانات میں شامل ہو رہے امیدواروں کے معاملات اجاگر کیے. انہوں نے کہا کہ جھیل نگین میں ہولناک آگ کی زد میں آنے سے کئی ہاؤس بوٹ مالکان سخت نقصان سے دوچار ہوئے ہیں اور مرکزی وزارت سیاحت کو چاہیے کہ وہ متاثرین کی بازآباد کاری کے لیے فوری اور مؤثر اقدام کرے. ڈاکٹر عبداللہ نے پی ایس سی کی طرف سے مسابقتی امتحان کے لیے جاری کیے گئے شیڈول کو تنقید کا نشانہ بنایا جس میں امیدواروں کو صرف 6 دن کا وقت دیا گیا ہے. اس دوران پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ نے آج نگین حضرت بل جا کر وہاں آگ متاثرین کی ڈھارس بندائی اور نقصان کا جائزہ لیا. پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے بھی اپنے کئی پارٹی لیڈروں کے ہمراہ نگین آگ متاثرین سے ملاقات کر کے وہاں مچی تباہی کا جائزہ لیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کا بحری شعبہ نئی بلندیوں کو پہنچ گیا ہے جس نے تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کو بڑھاوا دینے میں اہم رول ادا کیا ہے. بحریہ کے قومی دن کے موقع پر ایک پیغام میں مودی نے کہا کہ گزشتہ 8 برسوں میں ان کی سرکار نے بندرگاہوں کو فوقیت دیتے ہوئے ان کی ترقی پر توجہ مرکوز کی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارتی مصنوعات کو نئی منڈیوں تک پہنچانے کے لیے آبی گزرگاہوں کو بروئے کار لایا جا رہا ہے. آج ماہ رمضان کا تیسرا روزہ تھا. ماہ رمضان کی روزہ داری جہاں انسان میں تقوی، پرہیزگاری اور اپنے نفس پر قابو کرنے کا ایک آفاقی کورس ہے، وہیں ماہ سیام ہماری کردار سازی کا ایک مکمل لاہ عمل بھی ہے. اس موضوع پر مختصر روشنی ڈال رہے ہیں دینی اسکالر محمد امین بٹ. انسان کی کردار سازی کے لیے بنیادی ضرورت ہے کہ وہ جھوٹ بولنے سے باز رہے اور جھوٹ پہ عمل کرنے سے باز رہے. روزوں کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص جھوٹ بولنے سے اور جھوٹ پہ عمل کرنے سے باز نہیں رہتا اس کی کوئی حاجت نہیں ہے اللہ کو کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. یعنی ہر ایک عبادت گزار کے لیے لازمی ہے کہ وہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ پہ عمل کرنا چھوڑ دے، تب جا کر کے اس کی عبادت اللہ قبول فرمائے گا. روزداری ہمیں مشق کراتا ہے کہ انسان کے اندر یہ قوت پیدا ہو جائے کہ وہ بہت ساری ناپسندیدگی کے چیزوں سے باز رہے. جیسے وہ کچھ جائز چیزوں سے باز رہتا ہے، صبح سے شام تک پورے مہینے وہ کھانے پینے سے باز رہتا ہے. اس سے اس میں یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ انسان ہر ایک اس ناپسندیدہ چیز سے باز رہ سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے اس کو باز رہنے کے لیے کہا ہے. اس دوران آج خاتون جنت سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عرس مبارک کے سلسلے میں مختلف مساجد اور خانقاہوں میں دینی مجالس کا اہتمام ہوا. گول مارکیٹ کرن نگر میں مسجد شریف میں منعقدہ ایک تقریب پر مولوی ریاض احمد حمدانی نے فلسفہ رمضان کے علاوہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے علمی اور روحانی کمالات نیز ان کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر واضح فرمایا. زیارت سید میر یعقوب صاحب سونوار میں منعقدہ تقریب پر مولانا شوکت حسین کینگ نے، جبکہ زیارت حضرت مرزا اکمل الدین بدخشی میں مولوی خورشید احمد قانونگو نے تبلیغ فرمایا. اقلیتی امور کے وزیر مختار عباس نقوی نے کہا ہے کہ سن 2019 میں 2 لاکھ کی تعداد میں ریکارڈ عازمین نے سعودی عرب میں فریضہ حج ادا کیا. آج راجیہ سبھا میں رواں سال کے حج سے متعلق ترنمول کانگریس کے ندیم الحق کے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت ہند اس سال کے حج کے لیے کوششیں کر رہی ہیں اور وہ پوری طور سے تیار ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں سعودی عرب کی حکومت کو فیصلہ کرنا ہے. بی جے پی کل بدھ کو اپنے یوم تاسیس کو سماجی انصاف کے پندرواڑے کے طور پر منائے گی. اس عرصے کے دوران اس مہینے کی 7 سے 20 تاریخ تک پارٹی کارکن بوتھ، بلاک اور ضلع سطحوں پر پروگراموں کا اہتمام کریں گے جن میں سرکار کی فلاحی اسکیموں کے فائدے اجاگر کیے جائیں گے. یہ جانکاری آج نئی دلی میں بی جے پی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کے بعد مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے دی. انہوں نے بتایا کہ سرکار کی آیوشمان بھارت، پردھان منتری آواس یوجنا اور ہر گھر جل یوجنا سمیت سرکار کی دیگر اسکیموں پر مبنی روزانہ پروگرام ہوں گے. وزیر اعظم نریندر مودی کل پارٹی کے قیام کے دن کے موقع پر بی جے پی کارکنوں سے خطاب کریں گے. صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولے نے آج زبرون پارک سے جموں کشمیر
ड्रैगन बोट एसोसिएशन की 28 नफरी टीम को केरला में 8 से 10 अप्रैल तक मुनक्कद होने वाली कौमी चैंपियनशिप में शिरकत की गर्ज से रवाना किया। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि टीम में तजुर्बाकार खिलाड़ी मौजूद हैं जिन्होंने अपने पहले भी बैनुल-अक़वामी सतह के मुकाबलों में हिस्सा ले लिया है। मौसूफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आबी खेलों की ज़बरदस्त गुंजाइश है और सरकार उनके फ़रोग के लिए कई सारे इक़दाम कर रही है। उन्होंने इस सिलसिले में गुज़श्ता दिनों दरियाए जहलम में मुनक्कद की गई क्योकिंग और कैनोइंग ओपन मैराथन की मिसाल दी। एनसीसी डायरेक्टरेट के नेवल यूनिट नंबर 1 की तरफ से डल झील के अंदरून में पुनीत सागर अभियान मुनक्कद किया गया। इस मुहिम में नेवल यूनिट में 20 कैडेटों ने हिस्सा लिया। अभियान की खास बात यह थी कि इसमें जन्नत नामी उस स्कूली तालिबा ने शिरकत की जिसकी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में स्वच्छता इक़दामात के लिए सराहना की थी। जम्मू कश्मीर में कोविड सूरत हाल में नुमाया बेहतरी वाक़ा हो रही है और आज यूटी के 3 अजला में से सिर्फ 12 मामलात सामने आए। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज जम्मू जिले से 1, बांडीपोरा 1 और श्रीनगर जिले से 10 मरीजों की निशानदेही हुई है। इसके मुकाबले में जेर इलाज मरीजों में से मजीद 15 मुतासरीन सेहतियाब हो गए, जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर में एक्टिव मामलात की तादाद सिर्फ 159 तक सिमट कर रह गई है। अमरीका ने पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के उस इल्जाम को फिर मुस्तरद कर दिया है कि अमरीका पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत कर रहा है। एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि अमरीका न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जमहूरी असूलों में यकीन रखता है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन वसी तर असूलों, हुक्मरानी के असूल, कानून और कानून के तहत यकसा इंसाफ और आईनी जमहूरी असूल की पुरअमन बकाए बाहम की हिमायत करता है। गुज़श्ता महीने इमरान खान ने अमरीका पर पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करने और कौमी असम्बली में एक अदम एतमाद की तहरीक के जरिए उनकी हुकूमत को गिराने के लिए साजिश करने का इल्जाम लगाया था। खेलों की वजारत आइंदा दौलत मुश्तरका और एशियाई गेम्स 2022 के लिए एथलीट्स की तरबियत और खेलों के साजो सामान पर 190 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वजारत ने 33 मुख्तलिफ खेलों के लिए तरबियत और मुकाबलों के सालाना कैलेंडर को हतमी शक्ल दे दी है और मुख्तलिफ कौमी खेल फेडरेशनों के लिए इमदाद के तौर पर 2022-23 के माली साल के वास्ते 259 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की है। नौजवानों के अमूर और खेलों के वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि एथलीटों की तैयारियों के लिए फंड्स कोई रुकावट नहीं बनेंगे। मौसम महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 9.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36.3 डिग्री और रात का कम से कम दर्जा हरारत 19.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर लेह में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 16.4 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और करगिल में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।